السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آج ماشاءاللہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ یعنی کہ 10 دن مکمل ہو گئے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ تراویح میں ہمارا قرآن بھی آج مکمل ہو گیا ہے۔ بات کروں گا پردے کے اوپر۔ حجاب کو لے کر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اس پر فتویٰ بھی آیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہنیں کچھ اس طرح کے حجاب پہنتی ہیں، کچھ اس طرح کی پٹی اپنے ماتھے پر لگاتی ہیں، اس پر کلمات لکھے ہوتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے کلمات لکھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ تو ایک مارکیٹ میں سب جگہ مل ہی رہے ہیں۔ پردہ ضرور کرنی ہے، یعنی کہ پردے میں رہنا ہے۔ عورت کے معنی ہے چھپے رہنا، یعنی کہ پردے کا مطلب ہے خود کو چھپا لینا، اپنے چہرے کو یعنی کہ اپنے حسن کو چھپا لینا، نہ کہ پردے کو ہی زینت کا ذریعہ بنا کر خود کو خوبصورت دکھائی دینا، کیونکہ پردہ ضروری ہے۔ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ فتویٰ میرے پاس میں ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں، یہ جو پٹی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے ماتھے پر ماشاء اللہ، کچھ اور پٹیاں ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے الحمدللہ، کسی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ تو ذرا آپ بتائیں یہ کلمات جو ہیں وہ قرآن پاک سے تو ہیں؟ ماشاء اللہ قرآن پاک میں ہے، بسم اللہ قرآن پاک میں ہے، الحمدللہ قرآن پاک میں ہے۔ تو یہ کلمات جب اس پٹی پر لکھے ہوں گے، پھر جب ہماری بہنیں اس پردے کو اتارتی ہیں تو اٹھا کر اس طرح سے کہیں اور کپڑوں میں ملا دیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں، کبھی بیڈ پر پڑا ہوا ہے، کبھی چارپائی پڑا ہے، کبھی الماری میں گوڑی موڑی کر کے ڈال دیا، کبھی ٹانگ بھی دیا، اور تو کبھی کھوٹی سے وہ گر بھی جاتا ہے۔ تو ذرا بتائیں یہ کلمات کی بے ادبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسے اس پر کسی کا پیر بھی لگ سکتا ہے، کوئی بچہ لیٹ بھی سکتا ہے۔ اور جب یہ بہنیں اس پردے کو، اس حجاب کو دھوئیں گی تو انہی کپڑوں میں ظاہر سی بات ملا دیں گی، جو اور کپڑے ہوتے ہیں پاک ناپاک سب یہی تو ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ ہے، گناہ میں داخل ہوں گی ایسی بہنیں جو اس طرح کا حجاب پہنتی ہیں، وہ اس کی اس طرح کی بے حرمتی کرتی ہیں۔ اگر ٹھیک ہے آپ پہن رہے ہیں تو فتوے میں تھوڑی سی گنجائش آئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہنیے گا، اس کے بعد میں اس کو ٹوائلٹ میں نہ جائیں پہن کر، اور اس کو جب دھوئیں تو اور کپڑوں سے الگ ہٹا کر دھوئیں۔ جن تشلے میں آپ پاک ناپاک کپڑے دھوتی ہیں، اس تشلے کے علاوہ کوئی اور نیا برتن ہو جس میں قرآن پاک کا جزدان دھوتے ہیں، ٹوپیاں دھوتے ہیں، ان برتنوں میں اس کپڑے کو بھی دھویا جائے۔ اب حجاب ہی نہیں، اگر کسی ٹوپی پہ اس طرح کے کلمات لکھیں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، ان میں دھویا جائے، اور اس کا پانی نالی میں نہ بہایا جائے، چاہے قرآن پاک کا جزدان ہو، چاہے کھانے والا دسترخوان ہو، یا پھر آپ کا یہ حجاب ہو جس پر کلمات لکھے ہوں، تو ان کا پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے یا چھت کے اوپر ڈال دیا جائے، وہ تھوڑی دیر کے بعد میں سوکھ جاتا ہے۔ ہاں یہ طریقہ ہے دھونے کا، اور یہی طریقہ ہے اس کو پہننے کا۔ جب پہنیں تو ٹوائلٹ میں نہ جائیں، اور اتار کر رکھیں تو اونچی جگہ پر اتار کر رکھیں، جیسے قرآن پاک کو آپ عزت دیتے ہیں اسی طرح سے، جیسے ٹوپی کو عزت دیتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی عزت دیں گے۔ ایسا کر لیں گی آپ؟ مجھے مشکل لگ رہا ہے، ایسا نہیں کر پائیں گی آپ، آئیں گی اٹھا کر پھینک دیں گی اس کو۔ اس پر اللہ کا کلام لکھا ہے، کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو اگر آپ اتنی احتیاط کر لیں تو پہن لیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اچھی بات ہے پہن لیں، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ سادہ بنا کلمات کے آپ حجاب پہنیں۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، بنا کلمات کے آپ حجاب پہنیں۔ کہاں تک آپ احتیاط کریں گے؟ نہیں کر پائیں گی، کبھی تو غلطی آپ سے ہو جائے گی، پھر آپ گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ فتویٰ بھی یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، فتویٰ پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ لکھا ہے جس نقاب یا ٹوپی وغیرہ پر کلمات مقدس لکھے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنے میں بہت زیادہ احترام اور احتیاط کی ضرورت ہوگی، جیسے ان کو پہن کر ٹوائلٹ وغیرہ میں نہ جانا، یا ان کو کسی چیز سے ڈھک کر جانا۔ جب ان کپڑوں کو دھوئیں تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ ان کو نہ دھوئیں۔ اگر یہ سب احتیاط کر سکتے ہیں تو ان کا استعمال جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سادہ نقاب اور سادی ٹوپی استعمال کریں، یعنی کہ ٹوپی کے لیے بھی فتویٰ ہے اور نقاب کے لیے بھی فتویٰ ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ سادہ ٹوپی پہ بھی کلمات لکھے ہوتے ہیں، اور
نقاب پر بھی کلمات لکھے ہوتے ہیں. ٹوپی پر تو اتنے نہیں ہوتے ہیں، ٹوپی پر تو نام ہوتا ہے یا علی ہوتا ہے یا 786 ہوتا ہے، لیکن ہم نے نقاب پر دیکھا ہے اس طرح کے کلمات جو قرآن پاک میں آتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے اس پر عمل کر لیں، اس سے پرہیز رکھیں، اور اگر پہنے تو جو میں نے احتیاط بتائی ہے وہ احتیاط کر لیں، ورنہ آپ گناہ میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنی تمام بہنوں تک شیئر کریں، یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. اور